آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی نے نمبرز پورے کر لیے۔ پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر میں 32 ارکان کی حمایت حاصل ہو گئی۔ حکومت سازی کے لیے 27 ارکان کی حمایت درکار۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کے تعاون کے بغیر حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کا اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ۔ چودھری لطیف اکبر وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں سر فہرست، چودھری یاسین کا نام بھی زیر غور۔ 28 اکتوبر تک وزیراعظم انوار الحق نے استعفیٰ نہ دیا تو تحریک عدم اعتماد پیش کر دی جائے گی۔ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی فارورڈ بلاک کے 5 وزراء نے فلیال تارپور سے ملاقات کے بعد پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ فلیال تارپور نے کہا، اراکین کی شمولیت سے آزاد کشمیر میں پارٹی مزید مضبوط ہوگی۔ عوام کے سیاسی اور معاشی حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ مدارسوں سے مستعفی مہاجرین ممبران اسمبلی کی حمایت بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ بیرسٹر سلطان کا گروپ بھی پیپلز پارٹی کی حمایت کا فیصلہ۔ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے 17، نون لیگ کے 9، پی ٹی آئی کے 4، فارورڈ بلاک کے 9 ارکان موجود۔ وزیر اعظم انوار الحق کے ساتھ 6 ارکان کی غیر مصدقہ حمایت بتائی جا رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کا فیصلہ کن مرحلہ۔ سندھ ہاؤس میں پیپلز پارٹی کا پاور شو۔ فلیال تارپور کی جانب سے عشائیہ۔ چودھری یاسین کی قیادت میں آزاد کشمیر کے 27 ارکان اسمبلی کی شرکت۔ بیرسٹر گروپ کے یاسر سلطان، چودھری ارشد، سردار محمد حسین چودھری اخلاق کی عشائیے میں شرکت۔ مہاجرین کے ماجد خان، اکبر ابراہیم، فہیم اختر قیانی اور عاصم شریف بٹ کی شرکت۔ سردار یعقوب، تنویر الیاس، لطیف اکبر، میاں وحید، فیصل راٹھوڑ بھی شریک ہوئے۔ سردار جاوید ایوب، باز النقوی، ضیاء القمر، جاوید بڑھانوی نے بھی عشائیے میں شرکت کی۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے صدر زرداری کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ صدر نے آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنانے کے لیے وزیر اعظم سے تعاون مانگ لیا۔ وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کی حمایت کرنے یا نہ کرنے سے متعلق وفاقی وزیر احسن اقبال کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی۔ نون لیگ آزاد کشمیر کے صدر فاروق حیدر کا کہنا ہے، مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے کسی عمل کا حصہ نہیں بنے گی۔ نون لیگ کے پارلیمانی پارٹی اجلاس میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر امور کشمیر امیر مقام کہتے ہیں، وزیر اعظم آزاد کشمیر میں بہتر گورننس قائم کرنے میں ناکام رہے۔ ان کی ناکامی کی بڑی وجہ عوام سے دوری اور رابطہ نہ کرنا ہے۔ آزاد کشمیر میں حکومت بنانا پیپلز پارٹی کا حق ہے۔ نون لیگ آزاد کشمیر حکومت میں شامل نہیں ہوگی بلکہ اپوزیشن بینچ پر بیٹھے گی۔ افغان طالبان کی طرف سے کی جانے والی دہشت گردوں کی سرپرستی نامنظور، خاتمے کے لیے ٹھوس اور یقینی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ استنبول مذاکرات میں پاکستانی وفد نے افغان طالبان کے وفد کو حتمی موقف پیش کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق طالبان کے دلائل غیر منطقی اور زمینی حقائق سے ہٹ کر ہیں۔ لگتا ہے طالبان کسی اور ایجنڈے پر چل رہے ہیں جو افغانستان، پاکستان اور خطے کے استحکام کے مفاد میں نہیں۔ مذاکرات میں مزید پیش رفت افغان طالبان کے مثبت رویے پر منحصر ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، افغانستان کے ساتھ مذاکرات کا جلد نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ اگر مذاکرات میں کامیابی نہیں ملتی تو کھلی جنگ ہے۔ بھارت کے خلاف ایک جنگ لڑ چکے ہیں۔ بھارت دوسری پراکسی جنگ افغانوں کے ذریعے لڑ رہا ہے۔ افغان بھارتی پراکسی کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے پاک افغان مسئلے کے حل میں دلچسپی ظاہر کر دی۔ ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں آسیان سمٹ سے خطاب میں کہا، میں نے سنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان پھر سے مسائل شروع ہو گئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اس مسئلے کے حل کے لیے کچھ کر سکتا ہوں۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل اچھے لوگ ہیں، مجھے دونوں پر اعتماد ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم پاک افغان مسئلہ جلد حل کر لیں گے۔ میں نے 8 ماہ میں 8 جنگیں رکوائیں۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی جنگ بھی ان میں سے ایک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نون لیگ کے صدر نواز شریف سے ملاقات۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا، ملک کی معیشت کو مزید مضبوط کرنا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کی انتھک محنت کی دنیا بھر میں تعریف کرتی ہے۔ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ مریم نواز پنجاب میں امن و امان کے حوالے سے بہترین اقدامات اٹھا رہی ہیں۔ گیس کے گھریلو صارفین کے لیے خوشخبری، قدرتی گیس کی جگہ RLNG سے کنیکشن ملیں گے۔ گھریلو کنیکشن کی بحالی کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، 2022 میں PDM حکومت کے دوران گیس کی فراہمی ایک بڑا چیلنج تھا۔ اس وقت صارفین سے معذرت کرنا پڑی۔ آج گھریلو صارفین کے لیے معیاری ایندھن اور RLNG گیس کا کنیکشن کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ مخلوط حکومت میں شامل تمام سیاسی رہنماؤں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
وزیر اعظم شہباز شریف آج 3 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر FII کے 9ویں ایڈیشن میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کی سعودی قیادت سے ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور افرادی قوت پر بات چیت ہوگی۔ شہباز شریف دیگر ممالک کے رہنماؤں اور بین الاقوامی اداروں کے سربراہان سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ وادی علیپا کے نوکوٹ سیکٹر میں بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ، پاک فوج کے شیر جوانوں کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی نے دشمن کی گنیں خاموش کرا دیں۔ امن اولین ترجیح، مخالفین کو بہتر کارکردگی سے جواب دوں گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کرک میں اجتماع سے خطاب۔ کہا نیت ٹھیک ہو تو سب کچھ ممکن ہے، جو بھی کرپشن میں ملوث پایا گیا وہ گھر جائے گا۔ بانی PTI کی رہائی کے لیے ہر حد تک جائیں گے، اگر حق نہ ملا تو عوام کے ساتھ سڑکوں پر نکلیں گے۔ پولیس کے لیے 70 بلٹ پروف گاڑیاں منگوائی ہیں، 40 پہنچ چکی ہیں، باقی 30 گاڑیاں جلد پہنچ جائیں گی۔ کاؤنٹر ٹیررزم اور اسپیشل برانچ میں سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ پنجاب سے بین الصوبائی سطح پر گندم یا آٹے کی ترسیل پر کوئی پابندی نہیں، سیاسی نعروں اور مولا جٹ والی بھڑکوں سے عوام کے چولہے نہیں جلتے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے خیبر پختونخوا حکومت کا گندم کی فراہمی پر پابندی کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ کہا خیبر پختونخوا میں 200 سے زائد فلور ملز بند پڑی ہیں۔ وزیر اعلیٰ KP اڈیالہ کے باہر احتجاج کے بجائے اپنے صوبے کی فلور ملز کو چلانے پر توجہ دیں۔ پنجاب اپنے عوام کا حق کسی دوسرے صوبے کے سیاسی تماشائیوں پر قربان نہیں کر سکتا۔ پنجاب کے مختلف شہر فضائی آلودگی کی لپیٹ میں۔ گجرانوالہ میں سب سے زیادہ AQI 562، فیصل آباد میں 436، ملتان میں AQI 344، بھاولپور میں 208 ریکارڈ۔ آلودگی کے اعتبار سے لاہور پاکستان میں تیسرے نمبر پر آ گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 388 تک جا پہنچا۔ شہریوں میں سانس کی بیماریاں پھیلنے لگیں۔ اسپتالوں میں ناک کان گلے کے مریضوں کا رش بڑھ گیا۔ سموگ کے باعث سکولوں کے اوقات کار صبح 7:45 سے دن 1:30 تک کر دیے گئے۔ کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے اور مظالم کو بے نقاب کرنے کا دن۔ آج مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قبضے کے خلاف بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ وزیر امور کشمیر امیر مقام کی حریت رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا تاریخ بھارت کے اس اقدام کو ہمیشہ ایک سیاہ بہار کے طور پر یاد رکھے گی۔ بھارت ظلم و جبر سے کشمیریوں کے عزم اور استقامت کو کمزور نہیں کر سکا۔ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ PSL فرنچائزز کے نئے معاہدے کی تیاریاں۔ 11ویں ایڈیشن میں 8 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ ملتان سلطان اور PCB جھگڑے کے بعد ملتان سلطان کی اگلے سیزن میں شمولیت پر سوالیہ نشان۔ کیا علی ترین نیا معاہدہ کر پائیں گے؟ PCB کے مطابق نئے معاہدے صرف اہل فرنچائزز کے ساتھ ہی ہوں گے۔ چارٹرڈ فرم EY مینا کے نمائندوں کی چیئرمین PCB سے ملاقات۔ محسن اقبال اور ان کی ٹیم نے PSL کی ویلیو ایڈیشن رپورٹ پیش کی۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان T20 سیریز کی ٹرافی کی رونمائی۔ دونوں ٹیموں کے کپتانوں نے T20 سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کی۔ پہلا T20 میچ 28 اکتوبر کو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔